بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں ہم آپ سے ایک سوال بھی پوچھا کرتے ہیں، اور آج کا سوال یہ کہ بتائیے، نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے ہمارا پہلا سیگمنٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک کو سننے کے آداب بھی ہوتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کو کس طرح سننا چاہیے، کیونکہ جب تلاوت قرآن پاک ہوتی ہیں تو وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوں، ہمیں اپنے ہاتھ باندھ کر، آنکھیں بند کر کر اور سروں کو نیچے کر کے تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں تلاوت قرآن مجید کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے ماشاء اللہ۔ مدینہ چینل کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا گیا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا گیا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا گیا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا
اپنے رضا کے قربان جاؤ 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 جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا نام محمد آجا سما جا محمد آجا سما جا نام محمد آجا سما جا محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا محمد سبحان اللہ آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا دل کا اجالا محمد محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ماشاءاللہ غلام صاحب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے نواز رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں یہ آج کا سوال ہے آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے میں شاہپور جانیہ سے کر رہا ہوں کہ سوال کا جواب ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک مدینے میں ہے محمد مصطفیٰ سب سے نبی احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ آپ کا جواب ماشاءاللہ جی نیکسٹ کال فاطمہ تاریہ مین جانا باس میں آج آپ کو پوئم سناؤں گی مکڑی اکڑی بی مکڑی چونڈے سے وہ آٹکڑی چونڈا بولا میں نکلوں گا مکڑی بولی میں نکلوں گی دونوں بولے میں نکلوں گا چونڈے کو پھر غصہ آیا مکڑی نے بھی منہ چڑھایا مکڑی کے دل میں پھر آیا
लड़ना अच्छी बात नहीं है, इसको रास्ता मैं दे दूं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने फिर बोल, भाई चूंटे आप ही निकले। चूंटे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आया, यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। माशाअल्लाह आपने पोएम तो सुनाई, मगर जिन्होंने ये ऐसा मतलब यूं कहें कि जो यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज़ हुई, माशाअल्लाह जिन्होंने ये पढ़ी वो हमारे साथ मौजूद हैं गुफरान भाई। आइए इनसे सुनते हैं, गुफरान भाई की आवाज़ में भी सुनते हैं। जी गुफरान भाई माइक ले लें और फिर सुनाएं। जी चलें सुनाएं। भी मकड़ी चूंटे से वो टकरी, भी मकड़ी चूंटे से वो टकरी। चूंटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी, दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा। चूंटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया, मकड़ी के दिल में फिर आया लड़ना अच्छी बात नहीं है, कर इसको रास्ता में दे दूं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने यूं बोला, भाई झूठे आप ही निकले। झूठे ने जब बात सुनी तो शर्म सी कुछ उसको भी आई, यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। माशाअल्लाह हमने सुन ली पोयम गुफरान भाई की आवाज़ में। अब ये बताएं कि इस पोयम से हमने क्या सीखा, इस पोयम से हमें क्या सीखने का मौका मिला। माशाअल्लाह इन्होंने पूरी पोयम सुनाई हमें। जी चलें सब मिलकर बताएं। जी हमें लड़ना नहीं चाहिए और छोटी छोटी बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। मदीशा के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज है वाक़या और वाक़या है बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या। और इस वाक़े से हमें एक नेकी के बारे में मालूम होगा। किसके बारे में मालूम होगा? जी वो नेकी क्या है अब इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे जब हमारा सेगमेंट एंड पे पहुंचेगा। इंशाअल्लाह आज हमें इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी मालूम होंगी। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। प्यारे बच्चों वाक़या है अल्लाह पाक के वली सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला। बच्चों हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह तआला दूसरे कामकाज की तरह सोने जागने में भी सुन्नत का ख्याल रखते थे। किसका ख्याल रखते थे? जी दूसरे कामकाज में तो रखते थे, सोने और जागने में भी सुन्नत का ख्याल रखते थे। एक मरतबा रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में तरावी के बाद आराम करने के लिए बेख्याली में बाएं यानी लेफ्ट करवट पर लेट गए। इतने में खादिम पाँव दबाने लगा। इतने में खादिम पाँव दबाने लगा। और आप रहमतुल्लाह तआला किस करवट की तरफ लेटे थे? यानी उल्टे बाएं तरफ। आप रहमतुल्लाह तआला को अचानक ख्याल आया कि दाएं यानी राइट करवट पर लेटने की सुन्नत छूट गई। दाएं यानी राइट करवट पर लेटने की सुन्नत छूट गई। नफ्स ने सुस्ती दिलाई। किसने? नफ्स ने सुस्ती दिलाई कि भूले से ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों आप रहमतुल्लाह तआला ले उठे और सुन्नत के मुताबिक यानी दाएं यानी राइट तरफ करवट पर आराम करने के लिए लेटे। आप रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अब सुन्नत पर उन्होंने अमल किया तो उसके बाद आप रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं इस सुन्नत पर अमल करते ही मुझ पर अल्लाह ताला की इनायतों और बरकतों का सिलसिला जाहिर होने लगा। और एक आवाज़ आई अब आवाज़ क्या आई ये भी सुनते हैं। और एक आवाज़ आई, सुन्नत पर अमल करने की वजह से आपको आखिरत में किसी किस्म का अज़ाब ना दिया जाएगा और आपके पाँव दबाने वाले खादिम की भी मग़फ़िरत कर दी गई। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, अब हमने सुना
کہ سنت پر عمل کرنے کی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جیسے انہوں نے سنت پر عمل کیا تو ان کو بھی آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، اور ان کا جو پاؤں دبانے والا خادم تھا، جو پاؤں دباتا تھا خادم، اس کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ تو اگر ہم بھی سنت پر عمل کریں گے، سنت کے مطابق سونے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اور ہاں بچوں، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک بندوں کی خدمت کرنا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ نیک بندوں کی خدمت کرنا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آج ہم نے کن بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا، جن بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنا، اب ان کا نام دہرا دیتے، میں نام دہرا رہا ہوں جی، اب آپ یاد کر لیں۔ پیارے بچوں، واقعہ جو ہم نے آج سنا وہ ہیں اللہ پاک کے ولی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کس کا ہے؟ حضرت جی چلیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور نیچے جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نام سے یہ مشہور ہیں۔ پیارے بچے اور نقشبندی کے ناظرین، اب یہ کون بتائے گا کہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہوا تھا، تراویح کے بعد کیا ہوا تھا؟ جی واقعے میں جو موجود تھا، جی چلیں بتائیں، بغداد بھی کنفیوز ہیں جی رمضان حضور جی وہ بائیں طرف لیٹ گئے تھے تراویح کے بعد وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ لیفٹ سائڈ کی طرف ریسٹ فرما رہے تھے جی، وہ آرام کر رہے تھے، اور اس میں وہ یعنی لیفٹ کروٹ کی طرف، یعنی وہ بائیں کروٹ لیٹ گئے تھے۔ اچھا، پھر انہیں کیا خیال آیا، یہ کون بتائے گا؟ چلیں بغداد بھی بتانے چاہ رہے ہیں، بغداد بھی کو تو نہیں ذرا۔ ان کو نفس نے سستی دلائی کہ ابھی تو جو ہے ضروری نہیں ہے، نہیں، ان کو تو یہ بات کی بات ہے، اب ان کو کیا خیال آیا کہ اچانک یہ خیال آیا نا، میں نے سنت چھوڑ دی، جی میں نے دائیں طرف یعنی رائٹ طرف لیٹنے والی جو کروٹ کی رائٹ کروٹ لیٹنے کی جو سنت تھی وہ میں نے چھوڑ دی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ نفس نے کیا کیا؟ کون سا سیگمنٹ؟ اب بغداد بھی بتائیں گے، بغداد بھی بتا دیتے ہیں جی۔ نفس نے سستی دلائی، جی نفس نے سستی تو دلائی، مگر کیا سستی دلائی کہ یہ کام کیا ہوا؟ پھنس گئے۔ چلیں آپ کون بتانا چاہے گا؟ نفس نے سستی دلائی، جی عبدالسبحان میں بتانا چاہتے ہیں، جی بتائیں۔ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس طرف لیٹنے کی، جی انہوں نے نفس نے یہ سستی دلائی کہ اب تو جیسے مثال کے طور پہ نفس نے یہ سستی دلائی کہ بھولے سے ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، بھولے سے ایسا ہو جائے تو، مگر آپ رحمت اللہ کی تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا ویسے ہی لیٹے رہتے یا پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے پھر دائیں طرف آئے؟ جی بتائیں، کون بتائے گا؟ عبدالسبحان بھائی کے چھوٹے بھائی ایان بھائی۔ وہ لیفٹ سائڈ آرام کرنے لگ گئے، تو وہ لیفٹ سائڈ تو آرام پہلے کر رہے تھے، پھر نفس نے سستی دلائی کہ بھولے سے ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چلیں بتائیں، چلیں وہ آپ کھڑے ہوئے اور بائیں طرف لیٹ گئے، بائیں طرف کروٹ لے کے دائیں طرف رائٹ کو کہتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر سو گئے، مطلب کروٹ لی انہوں نے اور پھر آرام کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس عمل کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے کیا ہوا؟ سب سے آخر میں جی انہوں نے جنت میں اپنا مقام پا لیا، جی
حذیفہ بھائی ہاتھ کھڑا کرا تھا مگر کیا ہوا کیا؟ جی بتائیں. ان کو دیں ذرا آگے دیں. جی آگے آپ کے آگے ہاتھ اٹھا رہے تھے. جی آپ اٹھا رہے تھے نا. چلیں میں بتاتا ہوں. آپ رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرتے ہی مجھ پر اللہ پاک کی عنایتوں اور برکتوں کا سلسلہ ظاہر ہونے لگا. اب یہ کون بتائے گا کہ یہ جو آپ نے رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرمایا اور پھر اٹھ کر جو ہے کیا بولتے ہیں رائٹ طرف لیٹے. جی ظاہر ہونے لگا. رائٹ طرف جب لیٹے تو پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کو ایک آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ ایک آواز آئی تھی. وہ آواز کیا تھی؟ بغداد بھائی نے سوچ لی ہے. جی چلیں آپ بتائیں. آپ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے, آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. چلیں آپ نہ بتائیں, پھر ایک کام کرتے ہیں بغداد بھائی نہیں, چلیں آپ بتا دیں. انہیں یہ آواز آئی کہ سنت پہ عمل کرنے سے آپ کے آخرت میں آپ کو بلا حساب جنت میں داخل کر آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. نہیں چلیں بتائیں بغداد بھائی. کیا آپ کو آخرت قیامت والے دن کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا؟ جی آپ رحمت اللہ کی تعالیٰ نے کوئی آواز آئی کہ آپ کو قیامت والے دن یعنی آخرت کے دن کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا, اور آپ کی جو خدمت کر رہا ہے خادم وہ اس کی بھی مغفرت کر دی گئی ہے. ماشاء اللہ. جی کون بتائے گا کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ جی ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ غلام مصطفیٰ بھائی. سوچ میں بڑھ گئے, سوچئے. جی ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں سنتوں پر اور سنت پر عمل کرنے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سوال یہ کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام محمد حسن ہے. میں آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب مدینہ پاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. محمد فائز اطاری ہوں, بنگلہ دیش عرض کر رہا ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجارا, نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب جنت البقیع ہے. جزاک اللہ خیرا. جی ماشاء اللہ. جنت البقیع. آپ نے قبرستان کا نام بتایا, قبرستان کا نام بتایا, اور جنت البقیع ہے مدینہ پاک میں, اور اس دن آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اطاری اور میں ہوں محمد طلحہ اطاری, شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی آج ہم یہ نعرے لگائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نعرے لگائے, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. یعنی بچے اور قسمتی سے کے ناظرین, ماشاء اللہ ہم نے نعرے بھی لگائے یہاں پر, اور ماشاء اللہ سوال کی جواب بھی دے رہے ہیں بچے. آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ جی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے
پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام فاطر ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ فاطر نام رکھنے کی وجہ، فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے. اس وجہ سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں. اور ہاں بچوں، اس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی ہے. نمبر 2، اس سورت میں شیطان کے دھوکے سے بچنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. نمبر 3، اس صورت میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں بھی بیان کی گئیں. نمبر 4، اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا. نمبر 5، اس صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے مختلف درجات یعنی لیولز بیان کیے گئے ہیں. نمبر 6، اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسلمان جنت میں کس حال میں ہوں گے اور کفار جہنم میں کس حال میں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، اب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ آج ہم نے کس سورت کے بارے میں سنا؟ آج ہم نے کس سورت کے بارے میں سنا؟ جی فاطر. جی یہ کون جی چلیں، قرآن پاک کے کون سے بارے میں سورہ فاطر بتائیں؟ ساتھ بنا جی پارہ نمبر 22. اور فاطر کا معنی کون بتائے گا؟ جس نے غور سے سنا ہوگا وہ بتا دے گا. عبد السبحان بھائی جائیں گے، غفران بھائی سے مائک لے کے آئیں گے. جی چلیں آپ بتائیں. بنانے والا. بنانے والا، ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. جی اچھا یہ بتائیں، اچھا اب فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اب ماشاء اللہ انہوں نے بتایا. اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے. اس وجہ سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایک اور نام تھا اس کا. جناب عبد السبحان بھی آپ بتائیں. جی سورہ ملائکہ. ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے. جی عبد السبحان بھائی مائک بند ہے، آپ واپسی کھول کے بولیں. جی بتائیں. ماشاء اللہ. جی اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ سورت کو سورہ ملائکہ کیوں کہتے ہیں؟ جی چلیں حذیفہ بھائی. کیونکہ اس میں فرشتوں کا ذکر ہے. جی اس سورت کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ ملائکہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان جنت میں کس حال میں ہوں گے اور کافر جہنم میں کس حال میں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے کتنی پیاری سورت کے بارے میں سنا جس میں اللہ پاک کے ایک ہونے اس سورت کا مین ٹاپک یہ تھا کہ اللہ پاک کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی ہے. ماشاء اللہ. اور اس سورت میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں. پیارے بچے اس سورت میں شیطان کے دھوکے سے بچنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. اچھا اب یہ کون بتائے گا؟ میں نے ابھی یہ پوائنٹ پڑھا، اب یہ کون بتائے گا پورا؟ بغداد بھائی کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا. چلیں اب آ جائیں. جی ان کو دیں. کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. جی ہمیں شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھنا ہے کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم نے بھی اسے دشمن سمجھنا ہے. پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، اتنی پیاری سورت کے بارے میں آج ہم نے سنا تو ماشاءاللہ ہمیں جنید بھائی نے بتایا تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدرسہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. ماہنامہ فیضان مدینہ سیگمنٹ میں
آج انشاءاللہ ہم ماشاءاللہ ہمارے اسحاق بھائی سے کچھ سنیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ، ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کے ٹاپک کے بارے میں سنیں گے جو کہ کس تاریخ کا ہوگا یہ بھی ہمیں بتائیں گے. تو بدی چاہیں گے ناظرین انہوں نے یہاں پر غور سے سننا ہے، کیونکہ میں اس سیگمنٹ کے اختتام پر 2 بچوں کو کھڑا کروں گا اور پھر اس سے ان بچوں سے سوالات کروں گا، اور جو اس سیگمنٹ میں ون کرے گا پھر انشاءاللہ اس کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی تحفے میں ہم دیں گے. تو بڑھتے ہیں اسحاق بھائی کی طرف، اور آپ نے سننا ہے غور سے کیونکہ ہوں گے آپ سے سوالات. جی اسحاق بھائی. پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو آج آپ کو جنوری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے مسواک شریف کے فضائل پر 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. نمبر 2، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. سبحان اللہ. جی. نمبر 3، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں. نمبر 1، عطر لگانا. نمبر 2، نکاح کرنا. نمبر 3، مسواک کرنا. اور نمبر 4، حیا کرنا. سبحان نمبر اللہ. 4، جی جی ماشاءاللہ. نمبر 4، مسواک کرو. مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. نمبر 6، اگر مجھے. نمبر 5، مسواک میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. نمبر 6، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری یعنی پریشانی کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. نمبر 7، جی مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. نمبر 8، وضو آدھا ایمان ہے اور مسواک کرنا آدھا وضو ہے. نمبر 4، نمبر 9، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرأت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. نمبر 10، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو جو اس سے اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی پابندی کے ساتھ مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ اسحاق بھائی اللہ پاک کو بار بار میٹھا دینا دکھائے. اچھا یہاں پر ہے کہ نمبر 10 حدیث مبارک میں ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آتے ہیں سوالات کی طرف، مگر اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں اس پروگرام کے پرومو کی طرف جو کہ ہونے جا رہا ہے یکم یعنی 1 ربیع الثانی سے. آئیے بڑھتے ہیں اس پروگرام کی پرومو کی طرف. جی پیارا پیارا میرا پیر، سارے پیروں کا ہے پیر. جی ہاں پیارے بچوں ہو جائیں تیار، کیونکہ کڈز مدنی چینل لا رہا ہے 1 ربیع الثانی سے 11 ربیع الثانی تک اسپیشل پروگرام جس میں ہوگا
खूब जिक्र गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कभी आपको दिखाएंगे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री तो कभी होगी मजार की सैर। बताएंगे आपको गौसे पाक के बहुत से नाम और उनकी करामत और उनकी शान, और करेंगे आपके इल्म और अमल को बयान। नारे और सवाल और जवाब, जुमला मुकम्मल करें और जबरदस्त एक्टिविटीज। तो फिर देखना ना भूलिए किड्स मदनी चैनल का स्पेशल प्रोग्राम हमारे प्यारे गौसे पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना के नाज़रीन, शुरू होने जा रहा है ये प्रोग्राम फर्स्ट रबीउस्सानी से, यानी फर्स्ट रबीउस्सानी यानी यकुम रबीउस्सानी से। आपने भी देखना ज़रूर प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम है। आइए बढ़ते हैं अब कुछ सवालात की तरफ। अच्छा ये कौन बताएगा कि ये जो एक सवाल ही करूँगा जी, अच्छा ये कौन बताएगा कि आज हमने जिस माहनामा फ़ैज़ान मदीना के बारे में सुना, जिस माहनामा फ़ैज़ान मदीना के एक टॉपिक के बारे में सुना, वो कौन से महीने का था और जो है किस साल का था? कौन से महीने का था और किस साल का था, ये कौन बताएगा जी? चलें बताएं। जनवरी 2017। जी जनवरी 2017। और किसके बारे में था ये आप बता दें अगर बता। मिसवाक शरीफ। जी मिसवाक शरीफ के बारे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माहनामा फ़ैज़ान मदीना आपका है जी, ये रहे जी माशाअल्लाह। मदीना के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक किस शहर में? और जवाब है मदीना पाक में। जिन्होंने जवाब दिया उन सबका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम को इख्तिताम को पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शान।